अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उर्दू ए लेवल के सिलेबस के लिए आइए एक नज़र दोबारा डाल लेते हैं। और जो बच्चे अक्टूबर नवंबर 26 में करने लगे हैं तो उसके लिए हमने देखा है कि ये तमाम वही पिछला सिलेबस ही है। तो आइए एक नज़र दोबारा डालते हैं। तो उर्दू उर्दू ए लेवल बच्चों, पेपर 2 इसका बच्चों पहला पेपर होता है पेपर 2, ठीक है। ये इसका कोड नंबर जी है और वक्त इसका 1 घंटा 45 मिनट होता है। कुल नंबर इसके 7 होते हैं। सेक्शन 1 ये बच्चों सेक्शन होते हैं इसके। पहले आप मशक़ें वगैरह पार्ट्स और पढ़ते रहे ना, तो इसके सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 होता है इबारत पढ़कर सवालात के सवालात 1, 2 और 3 के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 होता है अल्फाज के जुमले बनाएं, ठीक है। सवाल नंबर 2 होता है बच्चों इबारत से हम मायनी अल्फाज निकाल कर लिखें, यानी लफ्ज़ लिखे होंगे उनके हम मायनी इबारत में पढ़े होंगे, तो आपने इबारत से उनके वो लफ्ज़ अपनी तरफ से देंगे और इबारत में उनके हम मायनी होंगे। तो आपके पास इबारत होगी, आपने वहाँ से उसके हम मायनी जो हैं वो लफ्ज़ लिखने हैं। जैसे पैर, पाँव, घास, सब्ज़ा, इस तरह बचपन में आप करते रहे हैं ना, इस तरह से। सवाल नंबर 3 है बच्चों, इबारत 1 से जवाबात तलाश करके लिखें और इसके लिए बच्चों ये 5 सवाल होंगे A, B, C, D, E। ये 20 नंबर का होगा। ये इबारत आपको दी होगी क्वेश्चन पेपर में। अच्छा बच्चों, फिर सेक्शन 2 आ जाएगा। दिए गए सफ़हात से इबारत पढ़कर सवालात 4 और 5 के जवाबात लिखें। ये 20 नंबर का होगा बच्चों। और चौथे सवाल में A, B, C, D, E 5 सवालात होंगे और वो उनके जवाब आपने देने होंगे। फिर 2 इबारतें होंगी बच्चों, दोनों इबारतों से पढ़कर 140 अल्फाज पर, यानी एक जो ऊपर वाला सेक्शन 1 में आपने काम किया है, ये इबारत पढ़कर जवाबात तलाश करें। और सवाल नंबर 3 में और सवाल ये फिर आगे नीचे आ गया, सफ़हात से इबारत पढ़कर सवाल नंबर 4 और 5 के जवाबात लिखें। दोनों इबारतों से पढ़कर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल खुलासा या बच्चों फ़वाइद और नुकसानात, खुलासा आप कह लें या फ़वाइद और नुकसानात, तो जो भी आपकी राय है उसका आपने इज़हार करना है। ये 15 नंबर का होगा। ये बच्चों आपका पेपर 2 है, जो आपका पहला पेपर है ए लेवल में उर्दू में। उर्दू के पहले पेपर को ए लेवल में पेपर 2 कहते हैं। आइए नीचे चलते हैं, उसका दूसरा पेपर पेपर 3 होता है। उर्दू ए लेवल पेपर 3, ठीक है। इसके दूसरे पेपर को पेपर 3 कहते हैं। ये ऐसे राइटिंग होता है बच्चों, वक़्त इसका 1.5 घंटा होता है, कुल नंबर 40 होते हैं। 250 से 400 अल्फाज तक उर्दू में लिखें। पैराग्राफ राइटिंग होगा। अच्छा बच्चों, ये उन्वानात एक पेपर से ही मैंने लिए थे और उन्वानात चेंज होते रहते हैं, लेकिन उन्वानात आपको 1, 2, 3, 4 और 5 मुख्तलिफ मौज़ूआ उन्वानात दिए जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि यही उन्वानात हों, ठीक है। इसके अलावा भी उन्वानात हो सकते हैं और भी मुख्तलिफ तरह के। तो आप उनको उनके ऊपर भी आपको गाइडलाइन थोड़ी-सी दी होगी, तो आपने उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है उन्वानात दिए हों इंसानी ताल्लुकात, ये वालिदैन के एहतराम पर आ सकता है, साहबा किराम के एहतराम पर आ सकता है, बुज़ुर्गों के एहतराम पर आ सकता है, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ इस पर आ सकता है। यानी ये 4 मुख्तलिफ इससे मुतल्लिक आपने एक पैराग्राफ लिखना है और वो आपका होगा 250 से 400 तक अल्फाज का और इसके कुल नंबर 40 होंगे। और यहाँ से आपने एक पिक करना है, एक चूज़ करना है और उस पर ही या ये या ये या ये, और ये हैं 5, तो 5 में से 5 में भी चॉइस होगी। ये देखें। और दूसरा है फ़लसफ़ा और अक़ीदा। इसके लिहाज से भी आप गरीबों की मदद से मुआशरा खुशहाल होगा, इस पर आप डिटेल्ड काम कर सकते हैं। आप बता सकते हैं अक़ीदे के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से भी और फ़लसफ़े के लिहाज से भी। ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है, आप वहाँ से जाकर ये सवाल जवाब देख भी सकते हैं। और प्लेलिस्ट में बच्चों, प्लेलिस्ट में ही जब पास्ट पेपर्स इसके निकालेंगे ए लेवल के, तो आप वहाँ पर जाएँगे तो आपको ये काम किया हुआ मिल भी जाएगा इस पेपर में, जहाँ से ये मैंने पूरा लिया है। और तीसरा बच्चों इसका उन्वान है काम और तफ़रीह। काम और तफ़रीह ज़िंदगी के लाज़मी जुज़्व हैं, इसके बारे में अपनी राय दें। कहीं आपने बहस करनी है, कहीं आपने अक़ीदा और फ़लसफ़ा बयान करना है, कहीं आपने राय देनी है। तालीम, हुनर सीखना खुशहाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। हुनर हाथों से काम करना।
اور 5واں ہے ماحول کا تحفظ۔ یہ تو بچوں آپ کو پتہ ہے زندہ رہنے کے لیے رائے دیں کتنا ضروری ہے زندگی کے لیے۔ ذرا سا دھواں اٹھے تو سانس بند ہو جاتی ہے، اور جب اتنی گاڑیاں چلتی ہیں تب بھی کیا حالات ہو جاتے ہیں سردی گرمی میں، اور جتنے بھی یہ مشینری چلتی ہے تو اس سے بھی کتنا پولیوشن ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے بتانا ہے کہ سواری کے لیے یہ انہوں نے ماحول کے تحفظ کی ہیڈنگ دی ہوگی، اور نیچے پیراگراف لکھنے کے لیے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوگی، ایک جملہ دیا ہوگا۔ تو سواری کے لیے پیدل اور سائیکل کے استعمال سے مدد ملتی ہے، یہ ماحول کے تحفظ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر بحث کرنی ہے آپ نے کہ اگر ہم سواری استعمال کریں، مطلب گھوڑا، اس طرح سے اونٹ، بیل اور گدھا، خچر وغیرہ سواری کے لیے یہ جانور استعمال کریں، یا پیدل چلیں یا سائیکل استعمال کریں، تو اس سے ماحول کو کتنا تحفظ مل سکتا ہے، ماحول کتنا صاف ستھرا رہ سکتا ہے، اور ماحول کو کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں یہ آپ بحث کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بچوں یہ آپ کا ہو گیا کہ کون سے کتنے پیپر میں نے ڈسکس کیے ہیں۔ یہ میں نے پیپر 2 جو آپ کا پہلا پیپر ہے، اور پیپر 3 میں جو آپ کا دوسرا پیپر ہے، یہ پیپر 2 ہوگا، اور اوپر والا جو پیپر 3 لکھا ہوا ہے یہ والا پیپر 2 جو ہے یہ پیپر 1 ہوگا، آپ کا پہلا پیپر ہوگا، اور یہ آپ کا دوسرا پیپر ہوگا، یہ آپ کا دوسرا بھی امتحان میں پیپر ہوگا، اور اس کے نیچے آپ کا تیسرا پیپر ہے۔ یہ بچوں چوتھا پیپر ہے۔ یہ بچوں تیسرا پیپر ہے گنتی کے لحاظ سے، لیکن اس کو آپ کا کیونکہ 2، 3 اور 4 سے شروع ہوتے ہیں آپ کے پیپر۔ آپ کا پہلا پیپر ہوتا ہے 2، اور آپ کا دوسرا پیپر ہوتا ہے 3، اور آپ کا چوتھا پیپر ہوتا ہے، تیسرا پیپر ہوتا ہے 4۔ تو سیکشن یہ پیپر 4 ہے بچوں اے لیول کے لیے۔ یہ میں نے تفصیل سے پاس پیپر میں بتایا ہوا ہے، جو سلیبس پہلے ڈسکس ہوا ہے اس میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے بچوں۔ یہ 26 کا یہی سلیبس ہے، یہاں سے آپ اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ پورا پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سے شاعر آئیں گے آپ کو غزلیات میں، نظموں میں کون سے شاعر آئیں گے، اور پھر کس طرح سے سوالات ہوں گے۔ پھر سیکشن 2 میں ناول آئے گا، افسانے آئیں گے، اور پھر ڈرامہ ہوگا۔ تو یہ سیکشن 2 میں ہے ناول، افسانے اور ڈرامہ، 3 چیزیں ہوں گی۔ 3 چیزوں میں سے ان میں یا بھی ہوتا ہے بچوں سوالات میں، وہ جب آگے ہم پیپر سالو کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ ابھی آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور بچوں، ابھی کافی ٹائم ہے تو آپ اس میں یہ اپنے آغاز کر سکتے ہیں کہ افسانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، افسانے پڑھ سکتے ہیں، ناول پڑھ سکتے ہیں، ڈرامہ پڑھ سکتے ہیں۔ ڈرامے سے متعلق بہت سی معلومات ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ناول کے اوپر بھی ڈرامہ بنا ہوا ہے، میرات العروس پر بھی ڈرامہ بنا ہوا ہے، گرم کوٹ پر بھی ڈرامہ بنا ہوا ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ پر ڈرامہ بنا ہوا ہے، پھر یہ منشی پریم چند کے عیدگاہ پر ڈرامہ بنا ہوا ہے، اور ڈرامہ انارکلی کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے، اور بہت سی گانا بنا ہوا ہے۔ آپ لکھیں گے انارکلی پر ڈرامہ سانگ تو وہ بھی آپ کو آ جائے گا لکھا ہوا۔ بچوں اس کے علاوہ ایک ضروری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ میں نے کافی سلیبس یہاں سے پہلے بچوں کو کور کروایا ہوا ہے، تو آپ پلے لسٹ میں جا کر تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے کہ آپ جلد از جلد اس کو کور کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور پورے سلیبس کے اوپر ایک اچھی طرح سے نظر ڈالیں۔ یہ نہیں کہ جب آپ 3 ماہ گزر جائیں گے اور اس کے بعد آپ جب امتحان میں بیٹھیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ وہ کیا بات ہوئی تھی، اور یہ پیپر کس قسم کا ہے، اور یہ پیپر ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا۔ تو وہاں پر بیٹھ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے تھوڑا تھوڑا کریں، اپنے رجسٹر بنائیں، اپنے ڈرامے کا انارکلی کا رجسٹر بنائیں، اور اس کے اوپر لکھیں کہ آپ نے اکبر کا کردار پڑھا ہے، آپ نے پوری منظر نگاری پڑھی ہے، آپ نے سلیم کا کردار پڑھا ہے، آپ نے جو ہے انارکلی اس کا کردار پڑھا ہے، دل آرام کا کردار پڑھا ہے، تو کیا کیا محلاتی سازشوں اور پالیٹکس اور سیاست کے بارے میں آپ نے کیا جانا ہے۔ یہ ہر طرح کا سوال بچوں آ سکتا ہے۔ اسی طرح میرات العروس کے بارے میں بھی میں نے تفصیل سے پہلے تعارف میں بتایا ہوا ہے، اس کے لیے میں ابھی آپ کو نہیں بتاتی کیونکہ یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو آپ اس میں چلے جائیں پلے لسٹ میں جا کے اے لیولس کا تعارف نکالیں پہلے والا، تو اس میں میرات العروس کے بارے میں بھی میں نے بہت بتایا ہوا ہے۔ اور یہ بچوں جتنے بھی افسانے ان پر پلیز بنے ہوئے ہیں، ڈرامے بنے ہوئے ہیں، تو آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو آپ وہاں پر لکھیں گے تو آپ کو وہ ڈرامہ آ جائے گا، آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ پھر آپ
آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ پھر آپ کو وہ ساری چیزیں جو چھوٹے-چھوٹے جملے لکھے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ان جملوں کے معنی کیا ہیں، وہ آپ کو ربط نظر آئے گا اس میں، اور آپ ان کا تعلق آپس میں پیدا کر سکیں گے اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور کام کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔